صدیق اکبر صدیق اکبر۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار میں پہلے داخل ہوئے تاکہ کوئی اگر موذی وغیرہ تو مجھے پہلے نقصان ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ یہ عشق تھا ان کا۔ غار میں امکان تھا کہ کہیں سے سانپ نکل آئے تو پہلے انہوں نے اپنی چادر مبارک وغیرہ کے پیس کیے اور غار کے کسی طرح بھی سوراخ بند کیے، ایک سوراخ خالی رہ گیا، وہ کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ اس کو بند کیا جا سکے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا زانو پیش کیا، سرکار نے ان کے مبارک زانو کو نوازا، سر اقدس اس پہ رکھا اور آرام فرمایا۔ اب وہ جو خالی سوراخ تھا اس سے امکان تھا کہ کوئی سانپ وغیرہ نکل آئے اور ایزا نہ دے محبوب کو۔ انہوں نے اپنی ایڑی یا انگوٹھا اس پر رکھ دیا۔ اس میں سانپ جو تھا وہ ایک پرانا سانپ تھا جس نے وہ یہ تذکرہ سن رکھا تھا ایک نہ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوگی، اس غار میں وہ تشریف لائیں گے۔ تو جب غار میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے بھینی بھینی خوشبو پھیلی تو یہ سمجھ گیا کہ میرے محبوب آ گئے۔ اب وہ ہر سوراخ سے، اس نے کئی سوراخ اس لیے بنائے تھے کہ کوئی بھی سوراخ اگر بند ہو جائے تو میں کسی اور سوراخ سے آ کر ان کی زیارت کروں، لیکن جس سوراخ پر سانپ گیا تو راستہ بند۔ آخرکار وہ ایک سوراخ بند تو تھا لیکن کچھ اس میں نرم تھا تو اس نے وہ اس کو تھوڑا دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ سیدنا صدیق اکبر بھی سمجھ گئے کہ کوئی نکلنا چاہتا ہے وہ ایزا دے گا، تو آپ نے اور پاؤں مضبوطی سے جما دیا اپنا۔ اس نے پھر مجبوراً عشق میں ڈوب کر وہ بوسہ لے لیا، نے ڈس لیا۔ اب وہ زہر نے اپنا کام دکھانا شروع کیا۔ راگ حق میں گھر کئی وارث محبت سے کہ لٹ لٹ کر گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر وہ نچھاور ہوئے، آنکھ مبارک کھل گئی کہ نبی کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھ سوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ تو انہوں نے واقعہ سنایا اور صاحب اس دوران باہر آ گیا کیونکہ وہ پکڑ ڈھیلی ہو گئی نا اور وہ زہر نے اثر دکھایا تھا، اضطراب کی وجہ سے وہ ہٹ گیا تھا دروازہ راستہ کو۔ سانپ تو خیر آیا اور وہ ارد گرد گھومنے لگا تھا، زیارتیں کر رہا تھا، بہرحال سانپ کی حسرت پوری ہو گئی اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک لعاب تھوک مبارک وہاں زخم پر لگایا سانپ کے ڈسنے کی جگہ پر، تو وہ زہر جو تھا وہ اس کا اثر جاتا رہا۔ صدیق اکبر فریش ہو گئے۔ جان کی حفاظت یہ تو فرضوں کا بھی فرض ہے، جان تو بہت بڑا فرض ہے کہ بندہ اس کی حفاظت کرے، لیکن صدیق اکبر نے اپنے محبوب پر یہ جان بھی قربان کر دی۔ اپنے زوم میں اپنے خیال میں تو دے چکے تھے، سانپ نے ڈس دیا گیا بھلے ڈسے، محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سید المتقین ابو بکر اصدق الصادقین ابو بکر سایہ مصطفیٰ ابو بکر یار غار مصطفیٰ ابو بکر